بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم اریج فرام مائی سیکنڈ چینل فرام مائی چینل اریج ناول ایڈکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائس آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 6. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور اس کو لائک شیئر بھی کر لیا کریں ویڈیو کو، تاکہ کچھ چینل کی حالت بہتر ہو، مجھے موت نہ پڑا کرے ریکارڈنگ کرتے وقت. اس کے لیے آئیں جی کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ایپیسوڈ. اس نے گھر میں قدم رکھا تو اوپر سے اچھے خاصے شور شرابے کی آواز سنائی دی تھی. اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، یعنی کہ وہ آگ لگانے میں کامیاب ہوا تھا. وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ آگ لگانے والا کام وہ اتنے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اوئے ہوئے، فساد تو بہت چنگا پایا. ویسے تو وہ گھر چھوڑ چکا تھا اور آج کل کافی نخرے بھی دکھا رہا تھا، لیکن آج اس کے گھر آنے کے پیچھے ایک بہت ہی خاص وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ڈیڈ کا غصہ دیکھنا چاہتا تھا. اسے جیسے سمجھ میں آیا تھا کہ آج ذرا آپ کی خیر نہیں، وہ گھر آ گیا تھا صرف اور صرف اسے یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی پنگا لے گا تو چھوٹا بھائی آگے سے بدلہ بھی لے سکتا ہے. اب چھوٹا بھائی اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا جو صرف دھمکیاں سن کر برداشت کرتا رہتا. اب چھوٹے بھائی کے پر نکل آئے تھے. اوئے ہوئے، چھوٹے بھائی کی ضرورت تو زیادہ نکلے ہوئے انہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا تھا. اور اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا تو ذرا آپ کی زندگی میں بہت کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی، جو کہ ہو چکی تھی. ہو تو چکی ہے. ذرا آپ کی پنگا لے ماریا چھوٹے بھائی نا. وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آ رہا تھا جب اسے ذرا آپ کی آواز سنائی دی. وہ بابا کے سامنے اپنی محبت کی سائٹ لے رہا تھا، اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا. چلو بڑے بھائی، کیا یاد کرو کہ تمہاری ذات پر بہت بڑا احسان کرنے جا رہا ہوں. تمہاری بات بابا ہرگز نہیں مانیں گے، لیکن میں تمہاری زندگی میں تمہاری محبت کو شامل کرنے والا ہوں. چھوٹا بھائی ہوں نا تمہارا، ترس آ گیا مجھے تم پر. اوئے ہوئے، وہ مسکرا کر اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں بابا ہرگز اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ذرا آپ کی سچی محبت دیکھتے ہوئے وہ اس کی مدد کرنے یہاں آ گیا تھا. اب سب کچھ بگاڑ کر سب کچھ ٹھیک بھی تو کرنا تھا نا. اوئے ہوئے، اچھا تو بہت ہیں. حالے پہلے ذرا آپ دی مدد کرنا سے ذرا آپ والی دیکھ لا، شاید کوئی رادے رودے بدل جائیں. میں ایسا نہیں کر سکتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، میں نے نکاح کیا اس سے بابا. یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں اس سے. آپ ہی بتائیں میں کیسے اس طرح بیچ راہ میں اپنا نام دے کر چھوڑ سکتا ہوں. بابا کیا آپ اس طرح مجھے میری بیوی کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کریں گے؟ اس لڑکی نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، کیا آپ مجھے اس کا اعتبار توڑنے کے لیے کہیں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ دھوکہ کروں؟ آئی ایم ریئلی سوری بابا، مجھ سے ایسا نہیں ہوگا. میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے اور میں نے ایک جائز طریقے سے اسے اپنایا ہے، اسے اپنے نکاح میں شامل کیا، اور یہ میرا حق ہے جسے میں استعمال کر سکتا ہوں. میرا مذہب، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں نے اپنی پسند سے صرف نکاح کیا. آپ مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے میری محبت کو چھین نہیں سکتے. وہ ان کے روبرو کھڑا کہہ رہا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑا ارزن مسکرایا تھا. اللہ اللہ، کیا دل لگی تھی، کیا محبت تھی. پہلی دفعہ اسے دین اور مذہب کے مطابق بات کرتے ہوئے وہ سن رہا تھا. کیا محبت تھی. ویسے بھی جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے تب خدا یاد آ جاتا ہے، اتنا تو ارزن بھی جانتا ہی تھا. تو اس وقت اس کے بھائی کی دہائیاں عروج پر تھیں. اوئے ہوئے، دیکھتے صحیح کیسا ہوتا نا پیچھے کھلوتا انجوائمنٹ کیسی کر رہے ہیں. جب وہ ہیرو کی طرح کمرے میں انٹری کرتے ہوئے ان دونوں کے بیچ آ رکا. ہیرو تو ہے. اب جو بھی تھا اسے اپنے بھائی پر احسان تو کرنا ہی تھا نا. بیچ سے ہٹ جاؤ ارزن، میں اس سے بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی کی خاطر، صرف ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر یہ میرے روبرو کھڑا ہے، یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. مجھے اس سے بات کرنے دو. بابا کا آج بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے میں ذرا آپ کو شوٹ کر دے جو ان کے سامنے بغاوت کر رہا تھا. تو بابا نے بھی تو آرام نہ گل مان لینی چاہیے سی نا ہوتی. جو آپ کا اتنا فرما بردار ہے، آپ کی ساری مان رہا ہے، تو ایک تو پھر آپ کا بھی بنتا نا آپ اس کی مان لیں. بابا میری بات سنیں پلیز، ریلیکس ہو جائیں. آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک چھوٹی سی بات پر آپ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں. نکاح ہی تو کیا اس نے، کوئی گناہ تو نہیں کر کے آیا. اوئے ہوئے، ذرا آپ دا حمایتی آیا. اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے بابا، وہ حق رکھتا ہے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا. اب ساری زندگی آپ اسے اپنے مطابق تو نہیں چلا سکتے نا. ہمیشہ اس نے آپ کی ہر بات مانی ہے، اتنا حق تو وہ رکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے. آپ بھی تو زبردستی کبھی ایک کے ساتھ تو کبھی دوسرے کے ساتھ اسے باندھ رہے تھے. اس نے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ ہی تو کیا ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے ہمیشہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلایا. اس کی بھی کچھ خواہشیں، اس کی بھی کچھ حسرتیں. وہ آپ کے ہاتھ کا روبوٹ نہیں ہے، روبو نہیں ہے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. آپ اسے مشین کی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جذبات نہیں رکھتا؟ کیا قیامت آ گئی اگر اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تو؟
آپ بھی تو اسے بار بار فورس کر رہے تھے، کبھی ایک لڑکی کے لیے کبھی دوسری لڑکی کے لیے. اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی تھا، اور میرے حساب سے میرے بھائی نے ہرگز کو غلط فیصلہ نہیں کیا. اوئے ہوئے میرا بھائی ہو گیا پہلے ستیلا سی. آپ میرے ساتھ باہر چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے جا رہا تھا، جبکہ ذریعہ پریشان ہو گیا. اسے ارزن سے اس طرح کی امید نہیں تھی. وہ کس طرح اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتا تھا؟ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ ارزن اس کی مدد کے بارے میں سوچا تھا؟ وہ ہر بات میں اس کے خلاف جانے والا، ہر چیز میں ٹانگ اڑانے والا، اچانک اس کے حق میں اتنا اچھا کیسے ہو گیا تھا؟ چھوڑ دو مجھے ارزن، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج فیصلہ ہو کرے گا، یا وہ لڑکی اس کے نکاح میں رہے گی یا پھر یہ اپنے ماں باپ کو رکھے گا. بابا کا غصہ سوا نیزے پر تھا. وہ اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ وہ انہیں زبردستی کمرے سے باہر لے جاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا تھا. ذریعہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا، لیکن تب تک ارزن اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا. نہ جانے وہ بابا سے کیا بات کر رہا تھا، نہ جانے بابا کیا فیصلہ سنائیں گے. اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ بابا اس وقت بہت غصے میں اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. بابا کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر انہیں کبھی غصہ آ جاتا تھا تو وہ غصہ جلدی ختم نہیں ہوتا تھا. انہوں نے آج تک اپنے دونوں بیٹوں کی ہر خواہش پوری کی تھی، ان کی ہر خواہش کا احترام کیا تھا. کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اس طرح کی لڑکی سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب آلیانہ سے وہ ملیں گے تب انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آلیانہ ویسی لڑکی ہرگز نہیں ہے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں. وہ ایک بہت اچھی اور بہت قابل لڑکی ہے، جن کے گھر کی بہو بننے کے قابل ہے. لیکن اس کے لیے سے آلیانہ کو اس گھر میں لانا ہوگا. لیکن جب تک بابا نہیں مانیں گے تب تک وہ یہ سب کچھ نہیں کیسے ہوگا؟ اور ارزن نہ جانے کیسے اس کی مدد کر رہا تھا. اسے دنیا میں ہر انسان پر یقین تھا، لیکن ارزن پر نہیں. وہ ایک راہ چلتے انجان انسان پر تو بھروسہ کر سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی پر نہیں. اوئے ہوئے ماں صدقے چلی جاوے ارزن، کیسی تو ریپو بنائی ہوئی ہے، کیسی ریپو بنائی ہے. مجھے بات کرنے دو اس سے، اس کا علاج کروں گا. اس کی ہمت کیسے بھی اس طرح کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر میرے گھر کی بہو بنانے کی؟ اس کی ہمت کیسے بھی کسی بھی لڑکی سے یوں نکاح کرنے کی؟ میں اس چیز پہ یہ کبھی معاف نہیں کروں گا. ارزن پیچھے ہٹ جاؤ. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے یا تو اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی یا پھر اپنے باپ کو چھوڑنا ہوگا. بابا کی آواز باہر تک آ رہی تھی. وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. کسی بھی طرح سے وہ تعلق یا رشتہ یہیں پر ختم کر دینا چاہتے تھے. لیکن باہر کھڑا ذریعہ بے حد پریشان تھا. وہ تو اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. اس نے آلیانہ کا ہاتھ تھاما تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے، اور بابا یہی رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے. مرزن کے کمرے کے باہر آ رکا. اندر سے آواز تو آ رہی تھی، لیکن بے حد تھوڑی تھوڑی سی. جب وہ آرام سے بات کرتے تھے تب آواز باہر نہیں آتی تھی. جب تیز آواز غصے میں بولتے تھے تب کچھ باہر آواز آتی تھی. لیکن ارزن ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ارزن پر زیادہ یقین نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کا کام بگاڑ بھی سکتا تھا. اب دونوں بھائیوں میں اتنا مضبوط تعلق تو کبھی بھی نہیں رہا تھا کہ وہ ساری ذمہ داری ارزن کے سر پر ڈال دیتا. یہ رشتہ بنتے بنتے رہ بھی سکتا تھا. اوئے ہوئے گال تو ویسے صحیح ہے. ارزن تے بھروسہ از ناٹ گڈ فار ذریعہ. اب بابا پلیز آپ میری بات تو سنیں، ایک دفعہ ریلیکس ہو جائیں. یہاں بیٹھیں آپ، میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میری نہیں سن رہے آپ، بس اپنی بولے جا رہے ہیں. انہیں زبردستی وہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتا. سامنے جگ سے پانی کا گلاس بھر کے انہیں دینے لگا تھا. بابا اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ کچھ بھی سمجھنا یا سننا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ارزن انہیں کیا سمجھانا چاہتا تھا فی الحال وہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں تھے. ریلیکس ہو جائیں، میری بات سنیں. دیکھیں نکاح ہو چکا ہے، وہ لڑکی اب ذریعہ آپ کے نکاح میں آ چکی ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں کچھ بھی ہو سکتا؟ طلاق دے، فارغ کرے اسے. میں برداشت نہیں کروں گا. کیا میں نہیں جانتا آج کل کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ ایک دولت مند لڑکا دیکھا نہیں کس طرح جادو چلاتی ہیں. وہ لڑکی ایک فیشن برانڈ بنانا چاہتی ہے، اور آف کورس اس فیشن برانڈ کو بنانے کے لیے اسے پیسے کی ضرورت ہے. پیسہ درختوں پر تو اگتا نہیں ہے، اس لیے اسے بیچ کا راستہ نکالا. ایک دولت مند لڑکے کو پٹا لیا صرف اور صرف اس کا پیسہ، اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے. اسے لگ رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی. تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. میں اپنے بیٹے کو ہرگز اس لڑکی کے جال میں پھنسنے نہیں دوں گا. وہ غصے سے اس کی بات کاٹ کے، جبکہ ارزن نے گہرا سانس لیا تھا. اس کا باپ ضد اور غصے میں اسی پر تھا. آج اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا ضد اور غصہ کس پر گیا. اوئے ہوئے وہ باپ تیرے تے نہیں ہے، تو باپ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے تو کروا دیجیے، بلکہ کل کا ویٹ ہی کیوں کرنا، آج ہی چلیے دونوں کی طلاق کروا دیتے ہیں. ذرا سے ذرا کیا ہوگا، لڑکی میڈیا میں آ جائے گی. کمپنی بنانے کے چکر میں ہے تو کانفیڈنس بھی کمال کا ہوگا. میڈیا میں آ کر سوال اٹھائے گی، آپ کا نام خراب کرے گی، آپ کے بیٹے کا نام خراب کرے گی، کمپنی کا نام خراب ہوگا، ہمارے برانڈ کا نام خراب ہوگا. ہمارے ساتھ جڑی ساری کمپنیاں ہم سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر لیں گی. ہمیں ایک نئے سرے سے شروعات کرنی ہوگی، صرف اور صرف آپ کے ایک چھوٹے سے فیصلے کی وجہ سے جو آپ ضد اور غصے میں لے رہے ہیں. ضرور لیجیے، شوق سے لیجیے، لیکن حالانکہ اس کا بیچ کا راستہ بھی ہے. بیچ کا راستہ؟ بابا کا انداز سوالیہ تھا.
آپ اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر لیجئے، اسے گھر میں بہو کے روپ میں قبول کر لیجئے۔ وہ اپنے لالچ کے لیے آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے، زیادہ ٹائم تک نہیں ٹک پائے گی، اور اگر آسانی سے نہیں مانی تو سمپل سا فارمولا ہے، میرے پاس اس کا برانڈ بنا کر دے دیں گے، شرط طلاق رکھ لیں گے اور اس کا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارا بھی۔ جانتا میں بہت فضول بات کر رہا ہوں، آپ کو میرا آئیڈیا ہرگز پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ مت بھولیں کہ اگر آپ نے یہاں پر ذرا آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا نا تو وہ آپ سے بدگمان ہو جائے گا، اور وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کو میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہماری کمپنی کا اتنا بڑا نام بننے میں آپ کے بیٹے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اوئے ہوئے، بیٹے یہ تعریفاں کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، آپ کی خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے، ہر وہ کام کیا جو آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے بابا، وہ آپ کو خوش دیکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو کیا آپ اسے خوش دیکھنے کے لیے صرف اس کی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی نہیں کروا سکتے؟ میں اسے اندھیرے کنویں میں کودتے نہیں دیکھ سکتا، صرف یہی مجبوری ہے میری، ورنہ مجھے بھی اپنا بیٹا بے حد عزیز ہے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہرگز اس کا برا نہیں چاہتا، بابا نے بے بسی سے کہا تھا۔ او مائی ڈیئر ڈیڈ، میں جانتا ہوں آپ اس کا برا نہیں چاہتے، لیکن اس وقت آپ اپنے غصے اور ضد کی وجہ سے اس کی لو سٹوری میں ولن بن رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس لڑکی کے شادی کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے صرف شاہ برانڈ کے ساتھ جڑنے کے لیے ذرا آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، تو ذرا سوچیں نا ان سب چیزوں کے پیچھے کیا مقصد ہے، صرف اور صرف اپنا نام اپنی پہچان بنانا، تو ہم اسے اس کا نام اس کی پہچان دے دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں جلدی جان چھوٹ جائے گی اور ذرا آپ کے دماغ سے پیار محبت والا بھوت بھی اتر جائے گا۔ ویسے میں بھی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں بھی شادی کا پکا ارادہ بنا چکا ہوں، پلیز میری لو سٹوری میں ولن مت بنیے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اچانک سے بولا تو بابا اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اوئے ہوئے، انہوں نے اپنی کہانی بھی کلیئر کر لی۔ مجھے بھی ٹائم لگے گا، لڑکی پٹی نہیں ہے مجھ سے، ایکچولی وہ انڈر ایج ہے، اتنا جلدی اچھا بھی نہیں لگتا نا پیار کا اظہار کرنا، تو میری لو سٹوری میں ابھی ٹائم ہے، آپ تب تک ولن بننے کی پریکٹس کر لیجئے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری لو سٹوری میں بھی بہت بڑا روڑا بن کے سامنے آنے والے ہیں۔ اوئے ہوئے، دیکھتے صحیح ابے نو کتنا دی گلاں کر رہے ہیں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ اس سیریس ٹاپک پر بھی بابا کے لبوں کے کنارے پر ہنسی آ گئی تھی۔ میں کسی لالچی خود غرض لڑکی کو اپنی کمپنی کا حصہ نہیں بنا سکتا، میں اس لڑکی سے ملا ہوں، اس لڑکی کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اپنی کمپنی بنانا، اپنا نام اپنی پہچان بنانا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری کمپنی کی طرف سے اچھی آفر دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کو اپنا آفس بنائے گی اور باس بن کر کام کرے گی۔ اس وقت مجھے اس لڑکی کی سوچ بہت اچھی لگی تھی، مجھے لگا وہ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ عورت ہے، بننا چاہتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ تو میرے ہی آفس میں باس بننے کی بات کر رہی تھی۔ بابا کا غصہ اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ تو ہم بنا دیں گے نا، اسے خواب ہی ہے نا اس کا، پورا کر دیتے ہیں، آپ کے بیٹے کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور آپ اپنے بیٹے کی نظروں میں ولن بھی نہیں بنیں گے، وہ پرسکون انداز پہ بولا تھا، جبکہ بابا نے ایک نظر اسے دیکھا، آئیڈیا برا نہیں تھا۔ اوئے ہوئے، اتنا دی آئیڈیا دے تے دماغ تے بہت چل رہا ہے، دماغ تے ساڈے کو واقعی بڑا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں اپنے بڑے بیٹے پر فخر تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنس جائے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کر کے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان سب چیزوں سے جلد چھٹکارا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی 2 مہینے سے زیادہ میرے گھر پر ٹکے ہی نہیں، بابا اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوئے ہوئے، اگر تیرا بیٹا چاہے نا، اگر ارزن چاہے بابا تے پھر وہ 2 مہینے تو بہت زیادہ ہے، وہ 2 دن نہ ٹکن دے انہوں، 2 مہینے بہت زیادہ ہیں، میں اسے 1 مہینے کے اندر اس گھر سے باہر کروں گا، اس کا اصل فیس ذرا آپ کے سامنے لا کر۔ یہ عورتیں بڑی لالچی ہوتی ہیں، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور ذرا آپ جیسے سیدھے سادے لوگ تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اپنی زندگی سنوارنے کا۔ لیکن کیا ہے نا کہ آپ کا بیٹا ذریعہ بہت لکی ہے، کیونکہ آپ کے ذریعہ شاہ کے پیچھے ارزن شاہ ہے۔ اوئے ہوئے، ذریعہ شاہ کے پیچھے بھی ہے، ذریعہ بدن یہ گلا سن لوے نا تو خوش ہو جانا۔ ویسے جو ایسی عورتوں کو کامیاب ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ وہ آنکھ دبا کر انہیں باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ بابا اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے تو وہ دونوں ہاتھ گرل پر جمائے ان کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ارجن ذریعہ کو دیکھ کر مسکرا کر آنکھ دباتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگا، جبکہ بابا اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بلاؤ اس لڑکی کو گھر پر اور اناؤنسمنٹ کر دو، سادگی سے نکاح ہو گیا اور مزید 1 ہفتے میں ولیمے کا بہت بڑا فنکشن کریں گے، اور اس لڑکی کو یہیں پر لے آؤ، بات پھیلے گی تو ہر طرف جائے گی، اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ لڑکی کی اب تک رخصتی نہیں ہوئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ اس وقت بات پھیلائے بغیر اس لڑکی کو شام سے پہلے یہاں گھر لے آؤ، اس لڑکی کے گھر والوں سے بھی میرے ملاقات کرواؤ، بابا اسے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ نہ جانے ارزن نے کیا کہا تھا، نہ جانے بابا کس طرح سے مانے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھا، وہ اگلے لمحے خوشی کے مارے ان سے لپٹ گیا تھا۔ بابا تھینک یو سو مچ، آئی لو یو سو مچ، مجھے پتہ تھا آپ مان جاؤ گے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اپنا نام دیا، اپنی پہچان دی ہے، وہ میری محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، وہ اتنی اچھی ہے نا کہ آپ کا دل اپنے آپ اس کے لیے نرم ہو جائے گا۔ لیکن بابا آپ اس لڑکی کے گھر والوں سے نہیں مل سکیں گے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے،
بس ایک چھوٹی بہن ہے جس کے ساتھ رہتی ہے، تو آف کورس رخصتی کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، وہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ وہ صرف 17 سال کی ہے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کا ارادہ تو مزید بھی بہت کچھ بتانے کا تھا، لیکن بابا اگنور کرتے صرف ہاں میں سر ہلا کر نیچے چلے گئے تھے۔ مطلب انہیں ارزا کے بھی یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہوئے ہوئے ارزا والو اعتراض ہوئے گا تو وہ جڑا گیا نا، جڑا دریاب دے پیچھے شاہ ہے، ارزن شاہ ہے، وہ آپ ہی دیکھ دے گا۔ جبکہ وہ خوشی سے تیزی سے نیچے آتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ ارزن کو تھینک یو بولنے کا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنے کا تھا، لیکن جب تک وہ باہر آیا تب تک ارزن اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ ارزن کو تھینک یو بولنے کا پلان بعد پر منتقل کرتے ہوئے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا تاکہ وہ ارزا اور آلیانہ کو لینے جا سکے۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے زریاب، وہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، میں کس طرح سے ان سے ملوں گی؟ تم نے اتنی جلدی اپنی فیملی میں سب کچھ بتا دیا، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آنے کو تیار تو ہوگی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساری سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گی۔ ویسے جدو انہیں نہیں دسیا سی تد بھی تینوں تکلیف سی، ہوں انہوں نے دس دیتا تو تد بھی تینوں تکلیف ہے۔ سب لوگ اس سے کس طرح سے ملیں گے، اسے اپنے گھر کی بہو کو قبول بھی کریں گے یا نہیں؟ پلیز آلیانہ تم ٹینشن مت لو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ بابا نے خود مجھے کہا کہ تمہیں لے کر آنے کے لیے۔ بابا ہم دونوں کا ولیمہ کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر، اور باقی میری فیملی اتنی لمبی چوڑی ہے ہی نہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت پڑے۔ ایک دفعہ ولیمہ ہو گیا تو پھر تم میرے نام سے جانی پہچانی جاؤ گی۔ میرے گھر میں صرف میرے بابا، 2 مائیں اور ایک بھائی ہے، اور بھائی آج کل فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ خیر میں تمہیں اپنی ساری فیملی کے بارے میں بتاؤں گا، فی الحال تم اپنی تیاری تو مکمل کرو، ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں تمہیں ابھی گھر لے کر جاؤں گا، بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ان سے ملوں گی کیسے زریاب؟ تمہاری فیملی کس طرح کے مائنڈ کی ہے میں کچھ بھی نہیں جانتی، انہیں میری کوئی بات اچھی یا بری لگ جائے تو؟ ادھر دی گلاں بی بی نکاح کرن تو پہلے سوچنیاں سی۔ او ہو تم یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہو آلیانہ؟ تم میری پسند ہو، اور سب سے اہم بات یہی ہے میری فیملی میری پسند کو قبول کر رہی ہے، اور تمہیں کسی بھی طریقے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو تم اپنی تیاری کرو، مرزا سے پوچھ کر آتا ہوں کہ اس کی پیکنگ ہوئی یا نہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کو چھوتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ آلیانہ کی ٹینشن میں اب بھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف زریاب تو بالکل ریلیکس ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کا بھائی اس کے کام آیا تھا، وہ اس کو تھینک یو بولنا چاہتا تھا، اور آج رات کو فارم ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا بھائی اس کا تھینک یو تو ڈیزرو کرتا ہی تھا۔ اوئے ہوئے اسے پہلی دفعہ اپنے بھائی پر اتنا پیار آ رہا تھا، سچ میں ارزا نے جو کچھ زریاب کے لیے کیا تھا اس کے بعد وہ اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ شاید وہ بابا کو کبھی بھی سمجھا نہیں پاتا کہ آلیانہ کس طرح کی لڑکی، لیکن نہ جانے بند کمرے میں اندر کون سی باتیں ہوئی تھی کہ بابا اس کی پسند کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن ارزا کے کمرے میں داخل ہوا جو کافی خوش لگ رہی تھی۔ اوئے ہوئے جیجو میری آلموسٹ ساری پیکنگ ہو چکی ہے، بس ٹیڈی بیئرس رہتے۔ یہ والا میرا فیوریٹ ہے، اس کا نام ٹنکو ہے، مائی ڈیئر ٹنکو، ہم جیجو کے گھر جا رہے ہیں۔ سپر، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، بہت مزہ آئے گا، اب سے ہم جیجو کے ساتھ رہیں گے۔ وہ بہت خوشی خوشی اپنا سامان پیک کر رہی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی باتوں پر مسکرایا، جبکہ آلیانہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ آلیانہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے، اتنی جلدی اس کی فیملی ان کے رشتے کے لیے تیار کیسے ہو گئی تھی؟ سر آپ کے بابا کیسے تیار ہو گئے تھے؟ کل تک تو وہ اسے کسی بھی طرح سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اب اچانک ان لوگوں کا مان جانا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ جانتی تھی زریاب بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح اچانک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اتنی جلدی ان سب چیزوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت اچھی بات ہے، تم ساری پیکنگ کر لو، میں تمہارے سامان گاڑی میں رکھتا ہوں، اپنے سارے ٹیڈی بیئرس کو لے کر چلو، کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے، پھر بعد میں آدھی رات کو منی روئے گی کہ ہم اس کو کیا دیں گے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو آلیانہ مسکرائی، جبکہ ارزا نے منہ بسورا۔ اب اتنی بھی چھوٹی منی سی کاکی نہیں ہوں میں کہ ٹیڈی بیئر کے بغیر رات کو رونا شروع کر دوں گی، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہیں پر، ویسے بھی گاڑی فل ہو چکی ہے، تمہارے سارے دوستوں کو لاتے ہوئے اس کا شرارتی انداز برقرار تھا۔ ارے نہیں نہیں، یہ سب میرے ساتھ جائیں گے، یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے، وہ ایک اور ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، اور زریاب کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ کاکی بڑی کب ہوگی؟ اس نے آلیانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کاکی نہیں ہوں جیجو، بس یہ سب مجھے بہت پسند ہے، اور یہ ہمیشہ۔ اس نے اپنے ٹیڈی بیئرس کو بہت محبت سے دیکھا تھا۔ اوکے اوکے بگ گرل، اپنے ساری ٹیڈی بیئرس کو گاڑی میں بٹھاؤ، ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، وہ اسے جلدی جلدی کرنے کو کہتا آلیانہ کو باہر آنے کا کہہ چکا تھا، کیونکہ آلیانہ اسے بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اور یقیناً اس کی پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، بابا مان گئے تھے، ان کے ولیمہ بھی ہونے والا تھا، تو پھر وہ اتنی زیادہ پریشان کیوں تھی؟ وہ اس کا کچھ سامان لے کر گاڑی کی طرف آیا، جبکہ آلیانہ اپنا سامان لینے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا آلیانہ، تم پریشان کیوں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے، کوئی ٹینشن ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ اپنا سامان لے کر باہر آئی تو سامان کو گاڑی میں رکھتے ہوئے وہ لوگ ارزا کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کے سارے ٹیڈی بیئرس کو بھی وہ ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی، سو اس کی پیکنگ میں وقت لگ رہا تھا۔ ویسے تو آلیانہ بھی اس کی کافی ہیلپ کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ٹیڈی بیئرس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
ذریاب تو اس کی سپیڈیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جب اس کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے ذریاب نے سوال کیا، ذریاب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری فیملی جلدی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی، اور وہ بھی تب جب وہ تمہاری شادی اپنے سرکل کے کسی انسان سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے سرکل میں دور دور تک نہیں آتی ہوں، تم اتنے امیر ہو، اتنے دولت مند ہو، ہر قسم کی آسائش تمہارے پاس ہے، موجود ہے۔ مجھے تو اپنی بہن کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بھی دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ تو بی بی ادھر دیا گلاں ادو سوچنیاں سی نا جدوں جا کے نکاح کرنے لگی سی، حد ہو گئی، ہوں تینوں مڑ مڑ کے یاد آ رہا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، میں سمجھتا ہوں تمہاری ساری باتوں کو، تو کیوں پریشان ہو یہ بھی میں جان گیا ہوں، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آف کورس تمہیں میرے گھر والوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو، تمہارے لیے بہت مشکل نہیں ہوگا۔ باقی بابا کو منانا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کی سوچ تھی کہ میری شادی ان کے سرکل کے کسی انسان سے ہونی چاہیے، لیکن اس کام میں میرا بھائی میری بہت ہیلپ کر چکا ہے۔ اس نے نہ جانے کیسے بابا کو منایا، لیکن میں اس کا احسان مند ہو گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں۔ اس کا میری محبت کو میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے جو میرے لیے کیا شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ آلیانہ سمجھ گئی کہ بے شک وہ اپنے پیار کا کھل کر اظہار نہ کرے، لیکن اپنے بھائی کو بے حد چاہتا تھا۔ تمہیں یقیناً اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمارے لیے بہت آسانی کی۔ آلیانہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ ہاں میں آج ہی جاؤں گا تھینک یو بولنے کے لیے۔ وہ گھر پر نہیں رہتا، فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ بابا سے ناراض ہے نا؟ بابا اور اس کی ناراضگی بھی کمال کی ہے۔ وہ ذرا من موجی قسم کا بندہ ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ یقین کرو وہ بھی کسی دن یوں ہی شادی کر کے آئے گا، لیکن وہ میری طرح نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہے۔ وہ اپنی شادی کر کے آئے گا تو دیکھ لینا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ وہ ایسا انسان ہے کہ اسے سب سے زیادہ فرق صرف اپنی ذات سے پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اسے ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اسے کوئی ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی کے روٹھ جانے سے فرق پڑتا ہے، بابا روٹھتے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ امی موم کسی کے بھی ناراض ہونے سے مجھے فرق پڑتا ہے، یہ تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اپنی ذات سے مطلب ہے، سب کچھ اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ ولولہ مچا دے گا۔ خیر تم ملو گی، اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ وہ بے حد خوشی سے ارجن کے بارے میں بتا رہا تھا، جب ارزا کے آ جانے پر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اس کا سامان اندر رکھنے لگا۔ جب کہ آلیانہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی تھی، یعنی کہ اس گھر میں ایک ایسا انسان تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اگر کوئی پرابلم ہوتی تو وہ اپنے دیور سے مدد مانگ سکتی تھی۔ اوئے ہوئے، دیور تو تیری ایسی مدد کرے گا نا بی بی، تو یاد رکھیں گی، تو چالتے صحیح ہے کبھی کار۔ اسے یقین تھا کہ اس کی اپنے دیور کے ساتھ بانڈنگ بہت اچھی ہونے والی ہے، جس طرح سے ارزا اور ذریاب کے ساتھ تھی، اسی طرح اس کا دیور بھی اس کے ساتھ یقیناً ایک بہت اچھا بانڈ شیئر کرنے والا تھا۔ بہت اچھا، ایسا اچھا کسی دیور بھابی دا بانڈ نہیں ہوئے گا جتنا اچھا تیرے دیور نہ تیرے نال شیئر کرنا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ آج پتہ نہیں گھر میں کیا کیا ہونے والا تھا، خیر اس نے تو ایک اچھے بھائی ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اس نے کسی مطلب کی وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ مطلب ہی تھا ہی نہیں۔ اسے ایسا فیل ہوا کہ بابا کے سامنے اس کے نکاح والی بات لا کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے طریقے سے اس چیز کو اگر بابا کے سامنے لے کر آتا تو وہ زیادہ اچھے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتا تھا، اور اب یقیناً بابا کے سامنے یہ سچ آنے پر بابا بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ اس لیے اس نے بابا کو اپنے طریقے سے سمجھاتے ہوئے اس کی لائف میں آسانی کر دی تھی، اور یہ اس نے صرف اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالنے کے لیے کیا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا، اور یہی چیز اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب وہ بالکل پرسکون تھا، لیکن ذہن میں اس کے یہ بھی چل رہا تھا کہ جس طرح بابا نے ذریاب کی شادی پر اتنا ولولہ مچایا تھا، یقیناً اسے بھی اپنی مرضی سے ہنسی خوشی شادی تو کرنے دینے والے نہیں تھے۔ وہ اچھے خاصی آفس میں کام کرنے والی لڑکی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، تو اس کے گھر میں جاب کرنے والی لڑکی کو وہ کہاں قبول کرنے والے تھے۔ بے شک جاب کرنے کے پیچھے اس کی ایک ننھی منی سی مجبوری تھی، لیکن بابا کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا تھا۔ مجھے بھی ذریاب کی طرح کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں، نکاح کر کے سیدھا بابا کے پاس جاتا ہوں کہ یہ آپ کی بہو، خود ہی مجبور ہو جائیں گے قبول کرنے کے لیے۔ اگر میں ذریاب کے لیے بابا کو منا سکتا ہوں تو اپنے لیے تو منا ہی لوں گا۔ اس نے خود سے سوچتے ہوئے فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دماغ اور دل کو لے کر کلیئر ہو چکا تھا۔ اوئے ہوئے، اپنے واسطے تو ایسا ویسا منائے گا؟ ہاں یہی نادان بد دماغ بیوقوف اور عقل سے پیدل لڑکی سے پسند تھی، اور وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایجڑیاں تعریفاں تو کر لیں نا، وہ منہ تو نہ کر دیں۔ اس نے اسی لڑکی کو ساری زندگی جھیلنا تھا۔ وہ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار بھی کر چکا تھا۔ یہ چھوٹی سی حسینہ پوری طرح سے اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ بہت کلیئر تھا، آنے والے 3-4 سالوں میں وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا بھی تھا، اور شادی بھی اسی لڑکی سے کرنی تھی۔ لیکن یہ لڑکی تو بہت چھوٹی سی تھی، وہ ہرگز بھی اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بے قرار ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس بیوقوف لڑکی کو اس کی فیلنگز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر لینا چاہیے۔ ہاں کم سے کم اسے میری فیلنگ سمجھ میں تو آنی چاہیے نا۔ پھر میں اس کی بہن سے بات کر لوں گا، مجھے جلدی سے بتا دینا چاہیے کہ میری اس کے بارے میں تھنکنگ کیا ہے۔
ہاں اگر آج بتا دیتا ہوں اسے، نہیں بلکہ اس کے ٹیسٹ ختم ہونے کا انتظار کر لیتا ہوں. بیچاری کتنا پڑھتی ہے، پڑھ کر آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل کر لیے، اتنی خوبصورت آنکھ کا بیڑا گرک کر لیا. سب سے پہلے تو اس کی پڑھائی چھڑواؤں گا. اوئے ہوئے عزائم چیک کرو یہ. وہ کی کہتے ہیں شہر وسیا نہیں تو چورے چکے پہلے آ گئے. حالے کڑی نے ہزارے محبت کیتا نہیں تو پہلے پڑھائی چھڑان دی پی گئی. ان معصوم آنکھوں میں تو بس میرے خواب ہونے چاہیے، میرا عکس ہونا چاہیے، اور یہ کیمسٹری بایولوجی رٹنے میں لگی ہے. سب سے پہلے تو اس کی کتابوں کو آگ لگاؤں گا، پھر اسے اپنی باہوں میں کس کر بھر لوں گا. اس نے تکیے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا، پھر احساس ہوا کہ اس سے کچھ زیادہ ہی کس لیا. اوئے ہوئے ارے نہیں ایسے تو مر جائے گی، چھوٹی سی جان ہے، کیسے برداشت کرے گی مجھے. نہیں یار مجھے تو ابھی سے ترس آ رہا ہے اس پر، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، محبت بھی تو اسی سے ہوئی ہے نا، برداشت تو اسے کرنا پڑے گا. گال تو صحیح ہے، لیکن جب یہ میرے ساتھ سوئے گی تب اس کی ہڈیاں چبھیں گی مجھے. اوئے ہوئے دور پھٹے میرے تھے. کھلانا پلانا پڑے گا ورنہ اس کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں نے میرا بیڑا غرق کر دینا. اوئے ہوئے دیکھ تو صحیح، انہیں ٹینشناں دیکھ کس ٹائپ دیا ہوندی ٹینشناں نے. ارجن فیوچر پلاننگ میں مصروف تھا، اسے الگ طرح کی فکریں ستانے لگی تھی. جب اچانک اس کا فون بجا، صالحہ ملک کا نمبر جگمگاتے دیکھ کے اس نے آنکھیں گھمائی اور پھر کال کاٹ کر فون ایروپلین موڈ پر لگا کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی سوچوں میں مصروف ہو گیا تھا. اس وقت بہت اہم ٹاپک کو سوچ رہا تھا، وہ کسی کی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا. اسے اس چیز کو سمجھنا تھا کہ شادی کے بعد جب اس کی بیوی کی ہڈیاں اسے چبھیں گی تو وہ اسے کس طرح سے ڈیل کرے گا. اوئے ہوئے صحیح بات ہے، سوچنا چاہیے. اس کے پاس بہت اہم ٹاپک تھا سمجھنے کے لیے. فی الحال وہ صالحہ ملک پر اپنا وقت برباد نہیں کرنے والا تھا. واؤ جیجو یہ تو بہت بڑا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ جیسے گاڑی روک کر اسے باہر آنے کا کہنے لگا وہ حیرت سے پوچھنے لگی. آلیانہ تو جانتی تھی کہ اس نے اکثر میگزین میں اس گھر کو دیکھ رکھا تھا. یہ پاکستان کے ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں لگژری ہاؤسز میں شامل تھا. ہاں بالکل گڑیا، یہ میرا گھر ہے اور آج سے تمہارا بھی، تم بھی اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گی. وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتا اسے اندر آنے کا اشارہ کر چکا تھا. عہدہ کارتے پہلے ہی ہوئے تو پھر ہم یہاں باہر کھڑے کیا کریں، جلدی چلے نا، مجھے اندر سے پورا گھر دیکھنا. وہ ایکسائٹیڈ سے اس سے کہنے لگی تو وہ مسکرایا تھا اور پھر اس کے اندر آنے کا اشارہ کرتا اندر لائے. سامنے بہت سارے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ اپنی ماں کو وہ خود کچن سے نکال کر باہر لایا تھا. اس کے ویلکم کی کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی، یعنی کہ اس کے یہاں آنے پر کوئی بھی خوش نہیں تھا. کسی ملازم نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے تھے. جبکہ اپنی ماں کو بھی وہ خود سامنے لے کر آئے. شکر تھا ارزا ان سب چیزوں کو سمجھتی نہیں تھی، ورنہ وہ ہزار طرح کے سوال پوچھتی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. امی جانتی تھی جو گھر میں سارے مسائل چل رہے تھے، یہ لڑکی کس طرح سے ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئی. وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن یہ لڑکی غلط مقصد کے لیے آئی تھی اتنا انہیں پتہ تھا. وہ چاہ کر بھی اسے اچھے سے نہیں مل پائی تھی. جبکہ ان کی بے روحی کو آلیانہ نے محسوس کیا، جبکہ ارزا نے کچھ بھی محسوس نہ کیا. اسے تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی. سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی جیجو کی ماں تھی. ارزا تمہارا کمرہ اوپر ہے، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں. اس نے ارزا کو مخاطب کیا، جبکہ آلیانہ کو بھی اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر گیا تھا. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر چلتی تھی. جیجو یہ آپ کی فیملی کی کوئی بھی تصویر باہر وال پر نہیں لگی ہوئی؟ اتنی بڑی وال پر آپ نے صرف سینریز لگائی ہوئی ہیں. وہ اوپر آتے ہوئے اس سے بولی تھی. گڑیا وہ دراصل کیا ہے نا، میری موم کو یہ ساری چیزیں بہت اولڈ فیشن لگتی ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں پر کچھ بھی نہیں لگایا ہوا. روم کی وال پر تصویریں لگی ہوئی یا پھر اندر لیونگ ایریا میں صرف موم کی پسند کی چیزیں ہیں. وہ اسے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اسے اس کے کمرے تک لایا تھا. تم اپنا روم چیک کر لو، تب تک تمہاری آپ ہی اپنا کمرہ دیکھ کر آتی ہے. وہ اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ ملازم پیچھے پیچھے ان کا سامان لے کر اوپر آیا تھا. ارزا خوشی خوشی کمرہ دیکھنے جا چکی تھی، جبکہ آلیانہ کو لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا. صالحہ ملک تقریباً آدھے گھنٹے سے ارجن کو کال کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن اسے پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا. اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. نہ جانے کس بات پر ناراض ہو گیا تھا وہ لڑکا. ایک تو آج کل کے لڑکے ناراض بہت ہوتے تھے، وہ بھی بے وجہ لڑکیوں کی طرح نخرے دکھاتے تھے، اور وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ ارجن کے نخرے کیوں اٹھا رہی ہے. وہ کوئی ٹین ایج لڑکی تو نہیں تھی جو کسی کے پیار میں پاگل ہو کر اس کے اشاروں پر ناچتی. وہ اچھی خاصی میچور عورت تھی. اپنی زندگی کے وہ دن جس میں لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹنگ کرتی ہیں، اس نے آفس اور میٹنگز میں گزار دیے تھے اپنا آنے والا کل بنانے کے لیے. اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد اس کے اپنے ہی رشتہ دار کسی بھی طرح سے انہیں لوٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اس نے اپنے باپ کی دولت بچانے کے لیے بہت چھوٹی سی عمر میں بزنس کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا. اسے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے خاندان والوں کی، نہ ہی دوستوں کی. وہ اس وقت اپنے باپ کا بیٹا بن گئی تھی، سامنے آئی تھی. وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اس وقت کے ساتھ وہ حسین احساسات بھی دل میں دب کر ختم ہو گئے تھے جو اس عمر کی لڑکیاں محسوس کرتی ہیں. اس نے اپنا سارا فوکس اپنے باپ کی جائیداد کو بچانے پر لگا دیا. بہت لوگ آئے اس کی زندگی میں جو اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے تھے، لیکن صالحہ ملک کے لیے کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا. اور اب اچانک ہی اسے ارجن شاہ اچھا لگنے لگا تھا. اچھا لگنے لگا تھا یا کوئی اور وجہ تھی وہ نہیں جانتی تھی.
ہاں لیکن اس کے لیے وہ کچھ الگ کچھ اسپیشل محسوس کرنے لگی تھی. وہ بہت الگ تھا, سب سے ڈفرینٹ تھا. وہ لوگوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے نہیں آتا تھا. اسے اہمیت دینے کے لیے ہر چیز کو نظر انداز نہیں کر دیتا تھا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سالیہ کی ذات سے وہ اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. وہ اپنی مستی میں مگن من موجی قسم کا انسان تھا. تو ہن من موجی قسم کا انسان ہے تو نہیں نا ہے کہ بڈھی گھوڑی لال لگام ہو رہے تو نظر گندیاں نظریں رکھ کے بیٹھ جاوے. اس عالیہ ملک کی دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اور وہ جانتی تھی کہ اگر ویسے اس کی کمپنی کو وہ کانٹریکٹ نہ بھی دیتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. وہ اس کانٹریکٹ کو یہی چھوڑ دیتا, لیکن سالیہ ملک اسے چھوڑ نہیں پائی تھی. اور وہ اس وقت بھی مسلسل اسے فون کری تھی, لیکن نہ جانے وہ کون سی مستیوں میں مصروف تھا جس کے فون کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا. وہ اس ٹائم اپنی فیوچر پلاننگ جو مصروف ہے. تھک ہار کے اس نے فون رکھ دیا. اس کا فون اٹھانے کا موڈ نہیں تھا, اور دنیا کا کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی. یہ ان چند دنوں میں سالیہ سمجھ چکی تھی. وہ اتنی اہم سوچ کو سوچ رہا تھا جب کہ مسلسل بجتے فون سے اریٹیٹ ہو کر اس نے فون کو ایروپلین موڈ پر کر دیا تھا. اب تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا موبائل فون ایروپلین موڈ سے ہٹایا تو امی کی کال آئی ہوئی تھی. اس نے فوراً ہی کال بیک کرتے ہوئے امی کو فون کیا, جو شاید اسی کی کال کی منتظر تھی. السلام علیکم امی جان, کیسی ہیں آپ؟ کیوں فون کر رہی تھی مجھے؟ سوری, میں نا ذرا مصروف تھا ایک سوچ میں. آپ پہلے مجھے اپنا مسئلہ بتائیں, پھر میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا. اوئے ہوئے, اپنا مسئلہ تیرا مسئلہ تو بہت زیادہ پیچیدہ تھا, گمبھیر ہے. وہ پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تھا. اس سے پہلے پتہ تھا کہ اس کی امی کو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, ورنہ وہ اسے کم ہی فون کرتی تھی. وعلیکم السلام ارزن. وہ زریاب اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کر آیا. یہ وہی لڑکی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا. ساتھ میں ایک اور لڑکی بھی ہے جس لڑکی کی بہن ہے. وہ اسے پریشانی سے بتانے لگی تھی. بابا کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اس معاملے میں, تو یقیناً وہ بھی اس چیز کو لے کر پریشان تھی. اس نے گہرا سانس لیا. جی امی جان, بہو ہے آپ کی, آپ اس کا اچھے سے ویلکم کریں. وہ بابا کی مرضی کے مطابق ہی گھر میں آئی ہے. ویسے کس ٹائپ کی, آپ کی ٹائپ کی یا پھر موم کی ٹائپ کی؟ اس نے انہیں ریلیکس کرتے ہوئے پوچھا تھا. مجھے تو مریم کی جیسی لگ رہی ہے, کافی ماڈرن ہے اور اسٹائلش بھی. بچی بھی کافی اسٹائلش ہے جس کے ساتھ آئی ہے, لیکن وہ اپنے ساتھ بہت سارے کھلونے لے کر آئی ہے. امی نے اسے بتایا تو ان کے لہجے میں مسکراہٹ محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا تھا. اچھا جی, ایسی بات ہے, پھر تو موم کے ساتھ اس کی اچھی بن جائے گی. خیر آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی ٹائپ کی لے کر آؤں گا. اوئے ہوئے, اپنا بھی معاملہ نال نال کلیئر کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کے لیے بھی تو ایک اچھی بہو ہونی چاہیے نا. صرف موم کو اچھی بہو کیوں ملے؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا. ارے نہیں بیٹا, بہت پیاری ہے لڑکی, خوبصورت بھی ہے. اب ساتھ رہے گی تو جان جاؤں گی کہ کیسی ہے. اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم بھی جلدی اپنے بابا کو کوئی بڑا جھٹکا دینے والے ہو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا تو ارزن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. فکر نہ کریں, میرا جھٹکا ذرا آپ کے جھٹکے سے ذرا چھوٹا ہوگا. میں موم کے جیسی نہیں, آپ کے جیسی لے کر آؤں گا. ویسے میرا ایک مسئلہ ہے, امی ذرا میری کنفیوژن دور کر دیں. میری جو بیوی ہوگی وہ میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں سوئے گی, یعنی کہ میرے ساتھ میرے بیڈ پر. تو اس کی ہڈیاں مجھے چبھیں گی نا, وہ بہت دبلی پتلی ہے. تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اوئے ہوئے, دیکھتے سی امی جان کو مشورے کیسے لے رہے ہیں دور بیٹے ارزن. اب وہ میری اکلوتی بیوی ہوگی تو اس کو بیڈ سے نیچے پھینک کر تو سو نہیں سکتا نا. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے, میرے بیڈ پر اس کا بھی تو حق ہوگا نا. بس یہی چیز مجھے کنفیوز کر رہی ہے. وہ بے باک انداز میں اس طرح سے سوال کر رہا تھا جیسے دوسری طرف اس کی ماں نہیں بلکہ کوئی دوست ہو. لیکن دوست سے وہ اپنی بیوی کے بارے میں تو پوچھنے سے رہا تھا, اس لیے اس کے سوال کا جواب اس کی ماں ہی دے سکتی تھی. گال تو تیری بھی صحیح ہے, پریشانی تو تیری بھی بہت بڑی ہے. بیٹا تم ایسا کرو کہ ابھی سے اسے کچھ کھلانا پلانا شروع کر دو, تاکہ جب تک وہ تمہارے پاس آئے تب تک موٹی ہو جائے اور اس کی ہڈیاں تمہیں چبھیں نہیں. امی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے اس کے سوال کا ایک مناسب سے جواب دیا تھا. کھلانا پلانا تو پڑے گا امی, ورنہ اس کی ہڈیوں سے اگلے دن میرے ماس میں سوراخ ہو جائے گا. اوئے ہوئے, دور پھٹے منہ, تو دے پیچھے ہی پہ گیا کڑی دے. مجھے کچھ کرنا ہوگا, پیزا پسند ہے اسے, وہی ٹھسواتا ہوں. وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تو وہ چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہیں پائی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی, کہاں کی رہنے والی تھی, نام کیا ہے, کیونکہ فی الحال تو ان کا بیٹا اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا. تو ان کے سوالوں کا وہ کیا ہی جواب دیتا. صحیح گل ہے, مسئلے بھی تو بڑے پیچیدہ چل رہے ہیں نا. شام کو ڈنر ٹیبل پر سوائے امی کے اور کوئی بھی نہیں تھا. ملازم کوئی پارسل لے کر آیا تھا مریم بیگم کے لیے. اس کے پوچھنے پر ہی پتہ چلا کہ مریم 2-3 دن کے لیے اپنی کسی فرینڈ کے پاس دبئی گئی ہوئی ہے. واؤ آنٹی, ہم صرف 2 دن کے لیے بھی دبئی جا سکتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے ارزن ایکسائٹیڈ ہو کر امی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی. انہیں آلیانہ سے کئی زیادہ ہی بچی پسند آئی تھی. بس جڑی بچی پسند آئی نا, جڑا بچہ نا انہوں ہی لے آنا چاہ رہا ہے. ہاں بالکل بیٹا, مریم تو جاتی رہتی ہے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے, پھر شاپنگ کے لیے. تمہیں یہاں رہنے کی عادت ہو جائے نا تو تم بھی اس کے ساتھ چلی جایا کرنا, گھوم پھر آنا. انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی. کیا امیر لوگ تھے جو گھومنے پھرنے کے لیے رشتہ داروں کے گھر نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے.
اس نے دل سے سوچا تھا انسان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو پیسہ ہونا چاہیے. بے شک پیسہ انسان کی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے. اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اب کی دفعہ سوال علیانہ کی طرف سے آیا تھا کیونکہ ضیاء تو کہیں جا چکا تھا. وہ تو ملازمہ نے اس کے کمرے میں آ کر کہا کہ بڑی بی جی نے باہر ڈنر پر بلایا. تو اپنی بہن کو لے کر نیچے آ گئی تھی ورنہ اس گھر کی خاموشی صاف بتا رہی تھی کہ اس کے یہاں آنے پر کوئی بھی خوش نہیں ہے. بیٹا اس گھر میں زیادہ لوگ تو نہیں رہتے. میں ہوں بس، مریم ہے اور ضیاء اور تم لوگوں کے بابا. ہمارا چھوٹا بیٹا ان دنوں ذرا اپنے بابا سے خفا ہو کر فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گیا. کچھ دن میں تمہارے بابا اسے منا کر لے آئیں گے تو تم اس سے بھی مل لینا. انہوں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا. ان کا لب و لہجہ اسے پسند آیا تھا. اوئے ہوئے ارزالہ جین اتنے بھی نہیں جا رہا کہ وہ بھی تو اس کے کیا ہے. یعنی کہ اس کی ساس اسے قبول کر رہی تھی اور ویسے بھی وہ جانتی تھی مریم ضیاء کی سوتیلی ماں ہے. سگی ماں تو یہ عورت ہے اور اگر اس کی سگی ماں اسے بہو کے طور پر قبول کری تھی تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اور اسے قبول کرے یا نہ کرے. حالانکہ ضیاء نے کہا تھا کہ مریم مام اس سے مل کر خوش ہوں گی کیونکہ انہیں اسٹائلش اور فیشنیبل لوگ کافی پسند ہے. کہاں بردر؟ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو ارجن کو اس کی آواز اپنے کمرے میں سنائی دی تھی. اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود پر کمبل ڈال لیا. اوہے اوئے ہوئے دیکھتے صحیح بردر دے آندے کیسا ہونے کمبل بیٹیا. میں اندر آ چکا ہوں، تمہیں لاسٹ والی حرکت کرتے دیکھ چکا ہوں، سو میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا. اٹھ کر بیٹھ جاؤ. وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ بیزار سے اٹھ کر بیٹھ کر آن سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے گھورنے لگا تھا. ناراض ہو مجھ سے؟ ضیاء نے اسے دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے سوال کیا تو سامنے والے نے بالکل اسی کے انداز میں نقل اتاری تھی. ناراض ہو مجھ سے؟ ضیاء مسکرائے. یار معافی مانگنے آیا ہوں تم سے اور تھینک یو بولنے بھی. مجھے بابا کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا تمہارے اور صالحہ کے بارے میں، لیکن مجھے سچ میں اس وقت لگا تھا کہ تم نے صالحہ کو کچھ اور قسم کے سنہری خواب دکھائے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کانٹریکٹ دینے کو راضی ہو گئی ہے. لیکن میں بھی یہ میری غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے. اور تھینک یو سو مچ تم نے بابا کے سامنے بات سنبھالی اور جس طریقے سے تم نے بابا کو سمجھایا وہ میری محبت کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے. میں تمہارا احسان مند ہوں. مجھے سچ میں لگا تھا کہ بابا اس چیز کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے اور نہ جانے کون اچانک بابا کے سامنے نکاح والی حقیقت کھول گیا. مجھے تو خود پتہ نہیں چلا کہ آخر کون تھا جس نے بابا کو یہ بات بتائی اور کسی کو پتہ کیسے چلا، کیونکہ میں نے یہ سارا کام بہت خاموشی سے کروایا تھا، بہت رازداری سے کروایا تھا. نہ جانے بابا کو کس نے بتایا. ہوئے ہوئے کوئی اتنا اسمارٹلی کیسے میرے نکاح کے بارے میں جان گیا؟ وہ پریشان سا نفی میں سر لاتے ہوئے بولا تھا جبکہ ارجن کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اوئے ہوئے تم کسی بھی ایرے کیرے کو کریڈٹ مت دو اس چیز کا. بابا کو یہ بات میں نے بتائی ہے. تم چاہو تو میری تعریف کر سکتے ہو. یہ کام اتنا اسمارٹلی میں نے سر انجام دیا. ڈیٹ بندی تو بغیرتی تھی انتہا. دیکھو اپنے منہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے نا، مجھے لگا آج نہیں تو کل یہ بات بابا کے سامنے آ ہی جائے گی اور پھر بابا کو اگر دیر سے یہ بات پتہ چلی تو بابا زیادہ خفا ہوں گے، انہیں زیادہ برا لگے گا، وہ ہرٹ ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ بابا تمہاری طرف سے ہرٹ ہو. سو میں نے خود ہی بابا تک یہ بات پہنچا دی. اور مجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ تم نے یہ نکاح رجسٹر کروایا اور تم کچھ بھی رجسٹر کرواؤ گے تو اس کی ڈیٹیل بابا تک پہنچ جائے گی. سو بابا تک تو نہیں پہنچی لیکن مجھ تک پہنچ گئی. وکیل انکل نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ تمہارے نام پر کوئی چیز رجسٹر کروائی گئی ہے. سو میں نے پتہ کروا لیا تو پتہ چلا کہ وہ نکاح نام ہے. میں نے دیر نہ کرتے وہ سب کچھ بابا کے سامنے کر دیا. اوئے ہوئے ڈھٹائی دی حد چیک کرو. دیکھو اب اس کے لیے تم مجھ سے منہ بھی ٹیڑھا کر لینا کیونکہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا. اگر یہ بات کچھ دن کے بعد باہر آتی تو زیادہ مسئلہ ہوتا تھا. تم نے تو بابا کو ہرٹ کرنے والی کام کیا لیکن میں نے بابا کو تھوڑی دیر ہرٹ کر کے انہیں تمہاری شادی کے لیے بھی منا لیا جو تم کبھی نہ کر پاتے. سو تم سٹل میرے احسان مند رہو. زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے. میں نے تمہاری ذات پر بہت بڑا احسان کیا. آخر کوئی شادی کے لیے بابا کبھی بھی راضی نہیں ہونے والے تھے لیکن میں نے راضی کر لیا. باقی تم اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ بابا کے سامنے اچھی بہو بن کرے تاکہ بابا کو پسند آ جائے. اور اگر تمہاری زندگی میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو. ویسے تمہاری پسند پہ تو مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ بابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی نہ ہو. باقی لگے ہاتھ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جلدی میں بھی اپنی لو سٹوری کو سامنے لے کر آنے والا ہوں. جس طرح میں نے تمہاری ہیلپ کی ہے اسی طرح تم بھی میری ہیلپ کرو گے. وہ اپنا ہاتھ آگے کو کرتے ہوئے بولا تو ضیاء نے ایک نظر اسے دیکھا. اوئے ہوئے ضیاء بیچارے نے کنفیوز کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی کرا. میں تو شکریہ ادا کرا کہ انہیں چتر مارا. مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا احسان اتاروں گا؟ ضیاء کا انداز بالکل اسی کے جیسا ہی تھا. بابا تمہیں معصوم سمجھتے لیکن مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا. تم بھی ایک نمبر کے کمینے ہو. ہم دونوں میں فرق اتنا ہے کہ تم چھپ چھپ کر کمینہ پن کرتے ہو اور میں سب کے سامنے. اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگا تھا. اوئے ہوئے کیسی تعریف کی تھی انہیں. ارے یار کروں گا تمہاری مدد. تم نے میری لو سٹوری بنانے میں میری ہیلپ کیا تو تم بھی ہیلپ ڈیزرو کرتے ہو. ڈونٹ وری میں تمہارے بابا کو مناؤں گا. یہ وعدہ ہے میرا. اینڈ تھینک یو سو مچ میرے بابا کو منانے کے لیے.
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بات جتنی دیر سے سامنے آتی بابا کو اتنا برا لگتا اور شاید میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا بابا کو سب کچھ بتانا۔ وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بولا تھا، چلو شکر ہے اتنی بات تو عقل میں آئی۔ خیر چائے پیو گے یا کافی؟ اسے آخر کر میرے میزبان ہونے کا خیال آ ہی گیا۔ ہوئے ہوئے، ارزن کو خیال آیا کافی ٹھیک رہے گی، وہ پرسکون انداز میں بولا جب ارزن نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کچن لیفٹ سائڈ پر ہے، 2 کپ بنانا۔ کیسی رہی کافی؟ میرا بھی کافی دیر سے دل کر رہا ہے، وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ اوئے ہوئے زریاف، کیسی رہی کافی؟ مجھے لگا تم مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہو کیونکہ تم مجھے کافی پلانا چاہتے ہو۔ اسے سچ مچ میں آرڈر دے کر افسوس ہو رہا تھا۔ چل ہن کوئی نہیں، کافی بناتا بناتا افسوس کری۔ لائک سیریسلی تمہیں لگتا ہے میں اتنا اچھا ہوں کہ میں تمہارے لیے کافی بناؤں گا؟ جاؤ میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایسا کرنا کہ فریج میں سنیکس ہے، انہیں مائکرو ویو میں 10 منٹ کے لیے رکھ کر ریڈی کر لو، مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، اور پلیز کچن صاف کر دینا، آئی ہیٹ گندگی اینڈ آل دیٹ۔ زریاب شکریہ ادا کرنا ہے، ایسے تو نے ملازم بنا لیا۔ چلو آ جاؤ، چلو جاؤ آتا ہوں میں۔ باہر لگاؤ ٹیبل پر سب کچھ ریڈی کر کے۔ وہ الماری سے اپنی جینس شرٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئے، جبکہ زریاب بھی سے گھورتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آئے۔ اس کے کہے کے مطابق کھانا تیار کرنے لگا تھا۔ باقی وہ اپنے بھائی سے اسی طرح کی امید رکھتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اس کے لیے فریزر سنیکس نکالتے ہوئے مائکرو ویو میں رکھے تھے، اور پھر کافی ریڈی کر کے وہ کپس اور پلیٹ باہر ٹیبل پر رکھتا واپس کچن میں آتے ہوئے کچن کو صاف کرنے لگا، کیونکہ وہ گندگی سچ مچ میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہوتی نظر آتی تو وہ ہنگامہ مچا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے فارم ہاؤس میں بھی بابا نے الگ سے ملازم کا انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ اس کا کبھی بھی فارم ہاؤس میں رہنے کا موڈ بن جاتا تھا۔ ہم روز کے سارے نہ سڈے اڈے لگا کے تو فارم ہاؤس ہی آنا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو اس کا کھانا تیار ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مزے سے آ کر اس کے ساتھ کافی پیتے ہوئے اپنا کھانا کھا کر اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلا تھا۔ برجن کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ بابا اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے امی کو کہہ کر گئے تھے کہ ولیمے کی ساری تیاریاں مکمل کریں اور انویٹیشن کارڈز وغیرہ سینڈ کر دے۔ مریم بھی پرسوں تک واپس آنے والی تھی، ہال وغیرہ کی بکنگ ہو چکی تھی، پارٹی کا سارا انتظام کروا دیا گیا تھا۔ شکر ارزن نے یہ والی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی، ورنہ اس کے لیے مشکل ہو جانی تھی۔ اب صرف کارڈز وغیرہ جانے باقی تھے اور صبح تک کارڈز بھی آ ہی جانے تھے۔ اس نے اپنے مینیجر کو لسٹ سینڈ کر دی تھی سارے مہمانوں کی، اب باقی کا کام مینیجر کو سنبھالنا تھا۔ وہ ریلیکس ہو کر اپنے کمرے میں آیا۔ اوئے ہوئے، شکر ارزن نے بھی کوئی ذمہ داری چکی۔ ہیلو بیگم صاحبہ، کیسا گزرا آج کا دن؟ انجوائے کیا؟ سوری مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوگی، میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم اپنے بھائی سے مل کر آ گئے، تمہیں اسے میری طرف سے بھی تھینک یو بولنا چاہیے تھا۔ باقی میرا دن اچھا گزرا، سارا دن ہم نے گھر کو دیکھا، تھوڑا سا وقت امی کے ساتھ گزارا، باقی تو صرف ملازم ہی تھے گھر پر۔ تمہاری سیکنڈ مدر تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ کہیں گئی ہوئی ہیں، وہ آئیں گی تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ باقی تمہاری ریئل مدر سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا اور بہت سویٹ ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مریم مام بھی ریئل ہی ہیں، ہم نے اپنی دونوں ماؤں میں کبھی فرق نہیں کیا اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تم جب ان سے ملو گی تمہیں اندازہ ہو جائے گا، زیادہ بڑی فیملی ہے ہی نہیں۔ بابا کل پرسوں تک واپس آ جائیں گے اور میرے چھوٹے بھائی سے تمہاری ملاقات یقیناً ولیمے والے دن ہو جائے گی۔ اور بتاؤ گڑیا کو کیسا لگا گھر؟ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی نا یہاں پر؟ اس نے مرزا کے بابت پوچھا تھا۔ ہاں وہ تو بہت خوش ہے، یہاں پر ہر چیز کی ایکسائٹمنٹ دکھا رہی ہے۔ اس کی کالج بس کا ایڈریس چینج کروانا پڑے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ ارے تمہیں اس کی بس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود صبح اسے کالج ڈراپ کر دوں گا اور ڈرائیور لے آیا کرے گا۔ اس کے پاس ایک اچھا حل تھا اس چیز کا، لیکن الیانا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زریاب، میں ایسا نہیں چاہتی، میری بہن میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی بہن کو ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتی۔ اس سے ریلیٹڈ ہر چیز میں خود ہینڈل کروں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ بس پر آنے جانے کی عادی ہے۔ اس نے مناسب الفاظ میں منع کرنا چاہتا، زریاب کا دل چاہ کب اس سے کہ اب سے اس کی ہر ذمہ داری زریاب کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں، وہ اس پر اپنی مرضی تھوپنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی محبت اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، اور اس کی محبت کے راستے سے ہر طرح کا پتھر بھی ہٹ چکا تھا، وہ اپنی زندگی میں پرسکون تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی قسط؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم جلد ملیں گے انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔